وہ بارش شروع ہو گئی، غار میں چلے گئے، ایک پتھر لڑکتا ہوا آ گیا. یہ کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ بخاری شریف میں کتاب الاجارہ کے اندر اس کو، یعنی جو چیپٹر ہے نا مزدوری دینے کا جو چیپٹر ہے، جہاں مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، وہاں پر یہ حدیث امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں. اس میں ایک دوست نے دعا کی، یہ کل پرسوں بھی میں نے غالباً یہ حدیث سنائی ہے نا، لیکن اس کا سبجیکٹ مختلف تھا. ہم نے یہ سنایا تھا کہ ایک دوست نے دعا کی، یا اللہ میری یہ نیکی، تھوڑا سا پتھر سے رکھ گیا. دوسرے نے دعا کی، تھوڑا سا اور نکل گئے، لیکن ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے. ٹوٹل کتنے تھے؟ 3. تیسری نے بھی کی تو ہم پھر وہ نکل سکے. آج جو ہم مشکلات سے نہیں نکل رہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم اجتماعی توبہ اور اجتماعی اعمال صالحہ کی طرف نہیں آ رہے. وہ اکا دکا پیر صاحب کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے جی، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں، ہلکی پھلکی روشنی آتی رہتی ہے، لیکن ہم اس مجدھار سے، اس بھنور سے نکل کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ ہم اجتماعی کوشش میں لگے ہوئے نہیں ہیں. ایک تو حدیث کا یہ مضمون بن گیا. ایک آدمی نے نیکی یہ کی جو کہا کہ یا اللہ، ایک عورت تھی، اس نے مجھے برائی کی طرف بلایا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بالکل میں برائی کی طرف جا سکتا تھا، لیکن تیری خوف کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچا رہا. اگر خالصتاً تیری رضا کے لیے میں اس گناہ سے بچا، اس عمل میں کہیں بھی کوئی دکھاوا موجود نہیں تھا، تو اس مصیبت سے نکال. دوسرے نے کیا دعا کی تھی اور نیکی بیان کی تھی، کس کا واسطہ دیا تھا نیکی کا؟ وہ یہ تھا کہ یا اللہ، میرے پاس ایک ملازم کام کرتا تھا، وہ تنخواہ لیے بغیر، اجرت لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کی اجرت سنبھال کر ایک بکری لے لی، پھر وہ بکری نے بچے دے دیے، بچے نے بچے دے دیے، وہ ریوڑ کا ریوڑ بن گیا. وہ اچانک مجھے کئی سالوں بعد مل گیا. میں نے کہا بھائی اپنی مزدوری تو لے جا. کہا چلو جی مالک چلے. وہ کہا کہ یہ جو پوری وادی ہے نا، یہ جو ریوڑ ہے، یہ تیری مزدوری. اس نے کہا اتنی؟ کہاں یہ اسی بکری کی بچے ہیں سارے، جو میں نے تیری تنخواہ سے لے کر سنبھال کے رکھے تھے. تو یا اللہ وہ نیکی اگر میں نے تیری رضا کے لیے، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کی تھی، دکھاوا ہو تو وہ تو ریاکاری جو ہے نا، وہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، تو یا اللہ مشکل کو دور کر دے. اس نے وہ نیکی کا واسطہ دیا، پتھر. تیسری نیکی کون سی تھی؟ وہ یہی تھی کہ میں جب اپنے کام سے واپس آتا ہوں تو میرے بچے روتے دھوتے رہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں. ایک رات ایسا ہوا کہ امی ابو سو گئے تھے، میرے بچے میرے پاؤں میں تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک ان کی خدمت نہیں کر لوں گا. اسی حال میں صبح ہو گئی. یا اللہ اگر یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے نیکی کی تھی تو یا اللہ اس مشکل سے نکال. تو وہ تیسرا واسطہ بھی والدین کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سیڑھی پہ آمین کہہ رہے ہیں. اس میں تیسری ایک چیز یہ بھی تھی کہ جس کو والدین ملیں اور وہ جنت کا ٹکٹ نہ کٹوا سکے، وہ بھی برباد ہوا. اور حضور نے فرمایا آمین. جبریل دعا کر رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت لمبی بات ہو گئی. آپ دوستوں سے میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا آج، لیکن انہی کچھ جملوں پہ اکتفا کرتے ہوئے کہ والدین کی قدر کرنی ہے نا، کرو گے نا؟ امی ابو کا کہنا مانو گے بھرپور، ٹھیک ہے جی. اور امی ابو میں کے علاوہ پھر بڑے جو ہے ان کا بھی کہنا مانے. ماں نہیں ہے تو خالہ، ابو نہیں تو چاچو، ابو نہیں ہے تو ابو کے دوست. یہ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ تو تحفہ، ہدیہ. جزاک اللہ. درود و سلام.